بیرون ملک سے ڈاکٹر بننے والوں کے لیے PMDC کے سخت فیصلے، غیر معیاری وسطی ایشیا، چین اور مشرقی یورپ کے فورن کالجز کی MBBS کی ڈگریاں مسترد، تمام فورن میڈیکل گریجویٹس کو امتحانی فیس واپس دینے کا اعلان، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو ہاؤس جاب اور انٹرنشپ کی ECFMG اور PMDC سے تسلیم شدہ کالجز کی ڈگریاں مانی جائیں گی۔ بڑی تباہی مچائی ہے گلگت بلتستان، AJ کے پھر KP، پھر آپ دیکھیے پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے، اور اب سندھ کی وادیوں میں جو یہ پانی اب داخل ہو رہا ہے، اور موسمیاتی جو چیلنجز ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس میں اکیلا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کو مل کے کرنا۔ سیلاب سے حالات بدترین، وزیر اعظم کا ملک میں ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان، کابینہ اجلاس میں شہباز شریف بولے وفاق اپنا کردار ادا کرے گا، صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں، موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا، سیلاب نے KP اور پنجاب میں تباہی مچائی، متاثرین کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کے آفٹر شاکس، لاہور سمیت پنجاب بھر میں لاکھوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں سیلاب میں بہہ گئیں، کپاس کی تباہی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بری طرح متاثر، چاول کی بھی 9,70,929 ایکڑ فصل زیریاب، مکئی کی قلت سے فیڈ انڈسٹری تباہی کے دہانے پر، زرعی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہونے کا خدشہ، کسان پریشان حال، چاول سبزی پھل سب کچھ مہنگا، وزیر اعلیٰ کا کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے جامع فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ، 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر مقرر، کمیٹی سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی میکانزم اور بحالی کا جامع فریم ورک تیار کرے گی، کمیٹی ایک ہفتے کے اندر رپورٹ وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرے گی۔ جہاں کشتیاں نہ پہنچ سکیں گی وہاں جائے گی اب ایئر ڈرون لفٹ، پاکستان میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے اہم سنگ میل عبور، پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا، جدید ڈرون 200 گرام تک وزنی شخص کو اٹھا کر محفوظ مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال تشویشناک، 76 افراد جاں بحق ہوئے، 4400 سے زائد محتجات کے 42 لاکھ افراد متاثر، ریلیف کمیشنر پنجاب کے مطابق سیلاب میں پھنسے 21,90,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، شدید سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 404 ریلیف، 488 میڈیکل اور 421 ویٹرنری کیمپس قائم کیے گئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال، 5 ممکنہ متاثرہ دیہات میں ریسکیو آپریشن شروع، رہائشیوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بہاولپور اور لودھرا کے لیے ریسکیو بوٹس اور دیگر امدادی سامان مہیا، ریسکیو آپریشن کے لیے جنوبی پنجاب میں مزید 119 سے زائد بوٹ آپریٹر بھی تعینات۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کے بہاؤ سے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، GS والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,899 کیوسیک ریکارڈ، ہیڈ سلمانکی کے مقام پر بہاؤ 1,37,039 کیوسیک تک جا پہنچا، ہیڈ پنجنت پر 5,30,152 کیوسیک پانی ریکارڈ، دریائے چناب میں خانقی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 98,560 کیوسیک، راوی میں سدھنائی کے مقام پر 1,43,000 کیوسیک ریکارڈ۔ بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستانی حکام سے پھر رابطہ، دریائے ستلج کی صورتحال بارے نئی معلومات فراہم کر دی، ہرے کے پتن کی ڈاؤن سٹریم پر مسلسل اونچے درجے کا سیلاب، فیروزپور زیری پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار۔ مونسون بارشوں کی شدت میں کمی، دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، بالائی علاقوں میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ رک چکا، PDMA نے بتا دیا، DG عرفان علی کاٹھیا بولے پنجاب میں آئندہ ہفتے بڑی بارش کا امکان نہیں، سیلابی علاقوں میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 16,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार, 745 व्हीकल्स, 40 कश्तियाँ ऑपरेशन में शरीक। 5,73,000 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, शहरी कीमती इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इनखला के अमल में पंजाब पुलिस से ताउन करें। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरीम खान का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा, सैलाबी पानी की निकासी का जायजा लिया। मरीम खान बोली, थीम पार्क में 17 डी वाटरिंग मशीनें और 5 क्रेनें काम कर रही हैं। सैलाबी पानी को निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। आधे से ज़्यादा पानी ड्रेन आउट हो चुका। ज़िला इंतज़ामिया, वासा, MCL, रूडा और पाक अफवाज की मशीनरी और टीमें काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के नए तैनात कौंसल जनरल और ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकातें। सरदार सलीम हैदर की दोहा में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। दोनों कौंसल जनरल्स का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। गवर्नर पंजाब बोले, पाकिस्तान का ईरान और तुर्किया के साथ ना टूटने वाला बरादराना रिश्ता है। दोनों ममालिक के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर कर सकते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान में बिजनेस कम्यूनिटी वफूद के तबादले होने चाहिए। वज़ीर आला आसान कारोबार स्कीम का दूसरा फेज़ शुरू ना हो सका। माली साल को शुरू हुए 2 माह गुजर गए मगर कर्ज स्कीम के लिए दरख्वास्तें लेने का आगाज़ ना हुआ। छोटे और बड़े कारोबार के लिए पंजाब हुकूमत ने कर्ज स्कीम का इजरा किया। रवां साल में 23 अरब रुपए कर्ज देने का ऐलान किया गया। स्कीम बहाल ना होने से हज़ारों दरख्वास्त गुजार परेशान। पंजाब में सरमायाकारी के लिए चीन के साथ मुश्तरका ताउन का आगाज़। PBIT और डेंगजोन टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत पंजाब में सरमायाकारी के नए मौके तलाश किए जाएंगे। PBIT की कामयाब मार्केटिंग, 15 चीनी इदारों की सरमायाकारी में दिलचस्पी। चीनी कंपनियां मसनूई ज़हानत, क्लाउड डेटा और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर काम करेंगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन का तुर्किया की मसनूआत की नुमाइश का दौरा। शाफ़े हुसैन का नुमाइश में रखी गई तुर्क बरामदी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सूबाई वज़ीर की तुर्क कंपनियों के हुक्काम से भी मुलाकात। तुर्क कंपनियों का पंजाब में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार।